السلام علیکم بھائیوں، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج تک آپ سب سامعین نے میرے کام کو بہت سراہا اور پسند کیا ہے۔ آپ کی سپورٹ سے اسی طرح مزید بکس کو آڈیو بکس میں ریکارڈ کیا جاتا رہے گا۔ اس پر مزید یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری دلچسپ اور حیرت انگیز کتب کوکو ایف ایم ایپ پر دستیاب ہیں، جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جس میں الگ الگ ٹاپکس پر آڈیو بکس اویلیبل ہیں، جیسے ہسٹری، بایوگرافی، کرائم، فٹنس، موٹیویشنل، یو پی ایس سی، سیلف ہیلپ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسے مزید ٹاپکس پر 7 الگ الگ لینگویجز میں آڈیو بکس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ نیچے دیے گئے کوپن کوڈ سے لمیٹڈ آفر پر آپ 50% آف پر کوکو ایف ایم کا اینیول سبسکرپشن بائی کر سکتے ہیں۔ اے ہسٹری آف چنگیز خان اور اے ہسٹری آف اینشینٹ اینڈ ارلی میڈیول انڈیا جیسے آڈیو بک سے آپ ضرور استفادہ حاصل کریں، اور اسی طرح آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ملٹیپل چینلز کو ضرور سپورٹ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیہ سلطانہ۔ تاریخ کے اوراق میں چھپی وہ بیٹی جو جرأت و ہمت کا ایک مثالی پیکر تھی۔ قوم کے بہادر بیٹیوں کے نام۔ ایپیسوڈ 17۔ سلطان التمش کے اجین روانہ ہونے سے پہلے بہرام غوری فردوس سے ملا تھا اور اس دوشیزہ سے اس کے دل کا حال پوچھا تھا جو کئی سال سے آتش فراق میں جل رہی تھی۔ فردوس خاموش بیٹھی بہرام غوری کے چہرے کو دیکھتی رہی، جس کے قد و قال تو وہی تھی، مگر آب و تاب رخصت ہو چکی تھی۔ یہ آپ نے خود کو کیا سے کیا بنا ڈالا ہے؟ بہرام غوری مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں بھی وہی ہوں فردوس، اور دنیا بھی وہی ہے، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ بے شک دنیا نہیں بدلی، مگر آپ بہت بدل گئے ہیں۔ فردوس کے لہجے میں دل کی خلش شامل تھی۔ یہ کیسا گرد و غبار ہے جس نے سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے؟ فردوس کا اشارہ بہرام غوری کے چہرے کی طرف تھا، جو گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بجھتا چلا جا رہا تھا۔ کبھی جس چہرے سے سورج کی سی شعائیں پھولتی تھیں، آج وہاں اذیت و کرب کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ سپاہیوں کے چہرے اور کیسے ہوتے ہیں؟ بہرام غوری کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دھوپ کی تمازت کا عکس، راستے کے غبار کا رنگ اور زخموں کی گلکاری، سپاہیوں کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ کسی سپاہی کا نہیں، ایک شہنشاہ کا چہرہ تھا۔ فردوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب یہ سورج سرے دربار طلوع ہوتا تھا تو سارے چہرے بجھ کر رہ جاتے تھے۔ تو فانی چیزوں کے کھو جانے کا غم کیوں کرتی ہے فردوس؟ بہرام غوری نے اس معصوم دوشیزہ کو سمجھانے کی کوشش کی جس کے درد کا مداوا کسی کے پاس نہیں تھا۔ سورج کتنا ہی تابناک کیوں نہ ہو جائے، زوال اس کا مقدر ہے، مگر میرا سورج تو وقت سے پہلے غروب ہو رہا ہے۔ فردوس کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ مجھ بد نصیب کی دعائیں بھی تو قبول نہیں ہوتی۔ خدا کرے کہ میں بجھ جاؤں مگر میرے سورج کو زوال نہ ہو۔ کوئی مسلمان بد نصیب نہیں ہوتا، بہرام غوری نے تنبیہ آمیز لہجے میں کہا۔ بد نصیب وہ ہوتے ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو صاحب ایمان بھی ہے اور صاحب دل بھی، پھر تجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ شہنشاہ، یہ کنیز کب تک وعدوں سے دل بہلائے گی؟ فردوس آخر ایک انسان تھی، آتش فراق نے اسے جھلسا کر رکھ دیا تھا، اور اب وہ قربت و التفات کی بارش چاہتی تھی۔ میں نے تجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ایک بہرام غوری کی آواز تلخ ہو گئی تھی۔ صرف تیرے عشق کو قبولیت کی سند بخشی تھی۔ میں تیرا احترام کرتا ہوں۔ مجھے عزت و احترام کے اعلیٰ ترین منصب پر نہ بٹھاؤ شہنشاہ۔ فردوس کی ناآسودہ تمنا خون بن کر آنکھوں سے ٹپکنے لگی تھی۔ میں جیتی جاگتی عورت ہوں، پتھر نہیں۔ مجھے اس دوزخ سے نکال کر اپنے ہمراہ لے چلو۔ تو اپنے عشق کو تماشا نہ بنا۔ بہرام غوری فردوس کی مجبوریاں سمجھتا تھا، مگر وہ خود اس سے بھی زیادہ مجبور تھا۔ تو جس ویران گھر میں آباد ہونا چاہتی ہے وہ اس سے بھی بڑی دوزخ ہے۔ وہاں کی گرمی تجھ سے برداشت نہیں ہوگی، جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اگر وہ دوزخ ہے تو میں اس دوزخ میں جلنا چاہتی ہوں۔ آج فردوس کسی ضدی بچے کی طرح مچل گئی تھی۔
تو پھر زندان آرزو کے کسی گوشے میں چپ چاپ جل جا، شمع انجمن کی طرح کیوں جلتی ہے کہ اہل محفل تیری ذات کو تماشا بنا ڈالے۔ یہ کہہ کر بہرام غوری فردوس کے پہلو سے اٹھا اور سلطان التمش کے ہمراہ اجین کے محاذ جنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ فردوس راستے کے غبار کو دیکھتی رہی، پھر یہ غبار اس قدر بلند ہوا کہ پوری فضا پر چھا گیا، یہاں تک کہ قصر سلطانی کی ایک کنیز اسی غبار میں گم ہو گئی۔ شہزادی رضیہ سلطانہ نے محسوس کیا کہ جمال الدین یاقوت غیر شعوری طور پر اس کے قریب آتا جا رہا ہے۔ وہ حکومت کے انتظامی امور سے فارغ ہونے کے بعد اکثر اس کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔ سلطان التمش نے بہت نو عمری سے رضیہ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس کی وارث و جانشین ہے اور ایک جانشین کے لیے مرد ہونا ضروری ہے۔ رضیہ سلطانہ کا تعلق صنف نازک سے تھا، مگر جانشینی کی شرط پوری کرنے کے لیے اس نے اپنی ذات پر مردانگی کا مصنوعی خول بھی چڑھا لیا تھا۔ وہ فطرتاً بہادر تھی، اس لیے سنگین مسائل کو دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ رضیہ سلطانہ کی اسی صفت نے اسے شہزادوں کے مقابلے میں سرخ رو کیا تھا، اور پھر التمش کو بھی یقین آ گیا کہ اس کی بیٹی جانشینی کا حق ادا کر سکتی ہے۔ حالات کا یہی وہ نازک ترین موڑ تھا جس نے شہزادی کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ مردانہ انداز کی تربیت اور اقتدار کی لذت نے رضیہ سلطانہ کے دل و دماغ کو بڑی حد تک بدل ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بہرام غوری نے اسے اظہار عشق کیا تھا تو شہزادی کو یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوئی تھی۔ بہرام غوری اس کی زلفوں کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ خود شمشیروں کے سائے میں زیست بسر کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ بہرام غوری اس کے مرمرین جسم پر قبائے اطلس و حریر دیکھنا چاہتا تھا، اور رضیہ سلطانہ نے سر سے پاؤں تک اپنے بدن پر آہنی ہتھیار سجا لیے تھے۔ بہرام غوری مشرقی روایات کے آئینے میں ایک ایسی محبوبہ کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر ریشمی آنچل ہو اور وہ حیا کے بوجھ سے دوہری ہوئی جا رہی ہو، اور رضیہ سلطانہ کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے درباری امراء سے خطاب کر رہی تھی اور اس کے جاہ و جلال سے ایوان سلطنت کے بام و در سہمے جا رہے تھے۔ یہی وہ فکری اور ذہنی انقلاب تھا جس کے زیر اثر رضیہ سلطانہ نسوانی تقاضوں کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ مگر اول و آخر وہ ایک عورت تھی۔ جمال الدین یاقوت کی جانثاری اور اطاعت شعاری کا منفرد انداز اسے متاثر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یاقوت حبشی جس طرح اپنی جان پر کھیل کر بلرام سنگھ کے زمین دوست تہ خانے میں پہنچا تھا، اور پھر اس نے اپنے جسم پر ایک بے شمار زخم کھا کر شہزادی کی حفاظت کی تھی، وہ کوئی بھولنے والا واقعہ نہیں تھا۔ اب یہ رضیہ سلطانہ کا معمول بن گیا تھا کہ وہ امور سلطنت انجام دینے کے بعد جمال الدین یاقوت کو اپنی خلوت میں طلب کرتی اور دیر تک اس سے گفتگو کرتی رہتی۔ بظاہر یہ بات چیت ملکی انتظامات کے سلسلے میں ہوتی، لیکن در حقیقت شہزادی یاقوت حبشی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ کنیز فردوس نے بھی اس بدلی ہوئی صورتحال کو محسوس کر لیا تھا، پھر وہ خیالوں کی دنیا میں بھٹکنے لگی۔ شہزادی رضیہ سلطانہ اس مرد کی طرف متوجہ ہو رہی ہے جو ان کے شایان شان نہیں ہے، فردوس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ بے شک جمال الدین یاقوت ایک جانثار شخص ہے، مگر اپنے حسب و نسب اور ظاہری شخصیت کے اعتبار سے اس قابل نہیں کہ ہندوستان کے شہنشاہ کی بیٹی اسے اپنے دل میں جگہ دے سکے۔ کنیز فردوس انسانی جذبات کو دنیا کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہاں خاندان غوری کا اعلیٰ نسب اور خوبصورت شہزادہ بہرام غوری، اور کہاں جمال الدین یاقوت حبشی، دونوں میں کوئی تقابل نہیں۔ پھر شہزادی عالیہ نے بہرام غوری کو کیوں مسترد کر دیا اور یاقوت حبشی کو خلوت گاہ ناز میں داخل ہونے کی اجازت کیوں دی؟ فردوس بہت دیر تک اپنے خیالات میں الجھتی رہی۔ اگر بہرام غوری شہزادی کے حضور میں شرف بایاب ہو جاتا ہے تو پھر فردوس نے گھبرا کر سوچا، پھر وہ میرے قریب کیسے آتا؟ اس خیال سے ایک لمحے کے لیے فردوس کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کیف و نشاط کی تند و تیز موجوں میں ڈوب گئی ہو، مگر یہ کیفیت بہت عارضی تھی۔ اور دوسرے ہی لمحے فردوس نے ایک آہ سرد کھینچی۔ وہ میرے قریب ہو کر بھی مجھ سے دور رہتا ہے، میرے اور اس کے درمیان لامحدود فاصلے ہیں۔ شہزادی نے اسے اپنی بارگاہ ناز میں داخل ہونے کا اعزاز نہیں بخشا، مگر وہ تو مستقل انہی کے در پر پڑا رہتا ہے۔ پھر اسے رضیہ سلطانہ پر رشک آنے لگا۔ کیسی قسمت پائی ہے شہزادی نے، تاج و تخت بھی ان کا
اور رعایا بھی ان کی، جسے جب چاہا حاصل کر لیا، اور ایک میں ہوں۔ فردوس کے دل و دماغ دھواں دینے لگے، اور پھر اسے یوں لگا جیسے یہ دھواں زمین و آسمان پر محیط ہو گیا ہے۔ سلطان التمش نے پہلے مالوا پر حملہ کیا تھا۔ یہ ایک مضبوط ہندو ریاست تھی، مگر جب سلطان کا لشکر میدان جنگ میں پہنچا تو مالوا کے حاکم کو محسوس ہوا کہ ایک کوہ گراں اس کے سامنے ہے، کہ التمش کی فوج کے مقابل ہونا ایسا ہی تھا جیسے کوئی نادان شخص پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کے جنون میں خود ہی اس سے ٹکرا کر ہلاک ہو جائے۔ مالوا کے حاکم نے قبل از وقت ہی اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا اور میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا۔ التمش نے مالوا کے قلعے پر اپنا حاکم مقرر کیا اور خود اجین کی طرف روانہ ہو گیا۔ راجہ اجین نے مالوا کی شکست سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ جب راجہ اجین کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر سنائی اور مصالحانہ حکمت عملی اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا تو وہ مغرور حکمران اپنے کارندوں پر غضبناک ہو گیا۔ یہ مالوا نہیں اجین ہے، اور میں راجہ نہیں مہاراجا ہوں، بکرماجیت کا طاقتور وارث۔ سلطان التمش کو آنے دو کہ اس کی بربادی اسے میری طرف کھینچے لیے آ رہی ہے۔ میں اس سے ایک ایک ہندو ریاست کی تباہی کا حساب طلب کروں گا۔ پھر ایک دن راجہ اجین کو سلطان کا ایک خط موصول ہوا جس میں التمش نے تحریر کیا تھا، اگر راجہ دیوبل کو میرے حوالے کر دیا جائے تو اس خونریز جنگ کو بھی ٹالا جا سکتا ہے اور دوستانہ ماحول میں گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ جب سلطان کا قاصد راجہ اجین کے دربار میں والی ہندوستان کا خط بآواز پڑھ رہا تھا تو راجہ دیوبل بھی وہاں موجود تھا۔ اگر اہل دربار اس کے چہرے کے رنگ دیکھ لیتے تو انہیں ایک نظر میں اندازہ ہو جاتا کہ خوف و دہشت کے سبب راجہ دیوبل کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، جیسے کہ وہ موت کے بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ سن رہا ہو۔ ہرگز نہیں۔ سلطان کا خط ختم ہوتے ہی راجہ اجین نے چیخ کر کہا، ہم مصیبت کے وقت اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ سلطان سے کہہ دینا کہ یہ جالور، لکھنوتی، رتنبور، گوالیار اور مالوا نہیں، یہ اجین ہے اور یہاں کے محافظ دیوتا ہیں۔ اگر سلطان باز نہیں آیا تو پھر یہاں اس کی قبر بنے گی۔ راجہ اجین نے سلطان التمش کی گزشتہ فتوحات کا مذاق اڑاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی ریاست ناقابل تسخیر ہے اور تمام دیوتا اجین کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ سلطان التمش نے اپنے قاصد کی زبانی غرور و کبر میں ڈوبی راجہ اجین کی تقریر سنی اور جواباً کہا، نہیں ہے کوئی توانائی اور طاقت سوائے اللہ کی جو بلند و عظیم ہے۔ پھر اس نے گرد و نواح کے کچھ ہندوؤں کو طلب کر کے اجین کے قلعے کے بارے میں دریافت کیا۔ یہ بظاہر ایک مضبوط قلعہ ہے، اجین کے ایک بوڑھے ہندو نے سلطان التمش کو بتایا، مگر قلعے کی حقیقی مضبوطی دیوتاؤں کی رہین منت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی غیر ہندو حکمران اس قلعے کو تسخیر نہیں کر سکا۔ دیوتا کس طرح اس قلعے کی حفاظت کرتے ہیں؟ سلطان التمش بڑی دلچسپی سے بوڑھے ہندو کی باتیں سن رہا تھا۔ دراصل مہاکال کے مندر کا بڑا بت ریاست اجین کا محافظ ہے۔ بوڑھا ہندو بڑے پرجوش اور فخریہ لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، جیسے وہ سلطان التمش کو اپنے دیوتاؤں کی نادیدہ طاقت سے مرعوب کرنا چاہتا ہو۔ اس بت کی اور تمام دیوتاؤں کی روحیں حلول کر گئی ہیں، اس لیے کوئی دشمن اجین کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سلطان التمش نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ والی ہندوستان اس وقت بڑا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ مہاراج، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ریاست پر حملہ کرنا تو بڑی بات ہے، اگر کوئی حکمران اجین پر لشکر کشی کا تصور بھی کر لے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بوڑھا ہندو بڑی سادگی کے ساتھ اپنے دیوتاؤں کی تعریف و توصیف کر رہا تھا، اور یہ سب مہاکال کے بڑے بت کا صدقہ ہے۔ سلطان التمش نے بوڑھے ہندو کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ پھر وہ اپنے سپہ سالار بہرام غوری سے مخاطب ہو کر بولا، اجین پر حملے کا بنیادی مقصد راجہ دیوبل کی گرفتاری تھی، مگر اب یہ مقصد ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ سلطان معظم امور سلطنت اور سیاسی تقاضوں کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرام غوری نے عرض کیا، جانثار فتح و شکست کا تصور نہیں رکھتے، سب مرضی شاہ کے پابند رہتے ہیں۔ سلطان التمش نے تعریفی نظروں سے اپنے سپہ سالار کی طرف دیکھا، اب میں صرف ہندوؤں کے دیوتاؤں کی طاقت آزمانے کے لیے اجین پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔
والی ہندوستان کے لہجے میں غرور اقتدار کے بجائے جلال ایمانی جھلک رہا تھا۔ اب مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تمہارے بازو زیادہ توانا ہیں یا مہاکال کا بڑا بت جس کے اندر تمام دیوتاؤں کی طاقتیں سرایت کر گئی ہیں۔ اللہ اکبر! بہرام غوری نے کسی جنگی حکمت عملی کا ذکر کرنے کے بجائے صرف اپنے رب کی کبریائی بیان کی اور سر تسلیم خم کر دیا۔ راجہ دیوبل اجین سے جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ راجہ اجین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کیا تمہیں میرے وعدوں پر اعتبار نہیں رہا؟ یہ کہتے ہوئے راجہ اجین کا لہجہ ناخوشگوار ہو گیا تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں التمش کی طاقت سے گھبرا کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گا اور پھر سلطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا؟ نہیں مہاراج، میں ایسا بھی نہیں سوچ رہا۔ عیار دیوبل نے راجہ اجین کو مطمئن کرنے کے لیے بہانہ تراشا۔ میں تو صرف آپ کے اقتدار اور اجین کی سلامتی کے لیے یہاں سے دور جا رہا ہوں۔ آپ نے جس طرح آڑے وقت میں میری سرپرستی کی، میں اسے آخری سانس تک فراموش نہیں کر سکتا۔ سلطان التمش نے صرف مجھ پر قابو پانے کے لیے اجین کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اب یہ میرا پہلا فرض ہے کہ میں اپنے محسن کو خون ریزی سے بچانے کے لیے کہیں اور چلا جاؤں۔ اگر میں اس وقت یہاں سے نہیں گیا تو ساری زندگی اپنے ضمیر پر ایک ناقابل برداشت بوجھ لیے پھرتا رہوں گا، اور تمام دنیا میری طرف انگلیاں اٹھا کر چیختی رہے گی کہ وہ جا رہا ہے احسان فراموش راجہ دیوبل، جس نے اپنی غرض کے لیے ہزاروں انسانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا تھا۔ نہیں مہاراج، میں اپنی روح پر ہونے والا یہ عذاب زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکوں گا۔ مکار دیوبل نے ایکایک ایک اور زاویہ بدلا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قیدی کی حیثیت سے سلطان التمش کے خیمے میں چلا جاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اپنے مطلوبہ شخص کو پا لینے کے بعد وہ دہلی کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔ بس دیوبل بس! راجہ اجین بے قرار ہو کر بولا، تو نے حق دوستی ادا کر دیا۔ اگر مجھے تیرے سر کی قیمت سلطان التمش کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتی تو اب تک یہ کام کر چکا ہوتا۔ راجہ دیوبل اور راجہ اجین ایک دوسرے کو فریب دے رہے تھے۔ راجہ دیوبل اس لیے فرار ہو رہا تھا کہ اسے سلطان التمش کی فتح کا پورا یقین تھا۔ راجہ اجین نے راجہ دیوبل کو اس لیے پناہ دی تھی کہ وہ اپنی ریاست کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہوتا کہ وہ التمش کے مقابلے میں جنگ ہار جائے گا تو اب تک راجہ دیوبل کو سلطان کے حوالے کر چکا ہوتا۔ الغرض راجہ دیوبل اپنی بیوی بچوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں کسی طرف نکل گیا تھا اور راجہ اجین کو اس محاذ پر اکیلا چھوڑ گیا جہاں اس کی شکست یقینی تھی۔ اور پھر دہلی اور اجین کے لشکروں کے درمیان ایک خونریز معرکہ ہوا جس میں راجہ بکرماجیت کے ہزاروں سپاہی تہتیغ ہوئے اور سلطان التمش کے سینکڑوں سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ نائب سپہ سالار بہرام غوری بہترین جنگی حکمت عملی کے ساتھ لڑا تھا اور اس نے اجین کے قلعے پر سلطان التمش کا پرچم لہرا دیا۔ دیوتاؤں کی طاقت پر ایمان رکھنے والا راجہ بکرماجیت میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا۔ پھر جب کشت و خون کا یہ سیلاب رکا اور شہر اجین پر سلطان کا قبضہ ہو گیا تھا تو کچھ مقامی باشندوں نے التمش کو بتایا کہ راجہ بکرماجیت کے سینکڑوں مسلح سپاہی مہاکال کے مندر میں روپوش ہو گئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ بڑے بت کے زیر سایہ وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہیں گے۔ التمش نے اپنے کچھ سپاہیوں کو قلعے کی نگرانی پر متعین کیا اور باقی لشکر کو لے کر مہاکال کے مندر کی طرف بڑھا۔ مہاکال کا یہ مندر اپنے استحکام اور مضبوطی میں کسی قلعے کے مانند تھا۔ اس کی دیواریں چاروں طرف سے 100 گز بلند تھیں۔ فولادی دروازے اس قدر پائیدار تھی کہ انہیں توڑنے کے لیے سینکڑوں آہنی گرزوں کی ضرورت تھی۔ یہ مندر 300 سال کی طویل مدت میں تیار ہوا تھا۔ التمش نے مہاکال کے مندر کو بہت غور سے دیکھا، مگر اجین کے معزز ہندوؤں کی ایک جماعت کو طلب کر کے کہا، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ راجہ بکرماجیت کے مفرور سپاہی اپنی عبادت گاہ کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ ہندو سرداروں نے سوالیہ نظروں سے التمش کی طرف دیکھا۔ آپ حضرات کو صرف اس لیے طلب کیا گیا ہے کہ میرے سارے اقدامات پر گواہی دیں اور اپنی عبادت گاہ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہندو سرداروں سے بات کرتے وقت سلطان التمش کا لہجہ انتہائی سادہ اور نرم تھا۔ آپ مندر کے پجاری سے کہیں کہ وہ دروازے کھول دے تاکہ میں بکرماجیت کے سپاہیوں کو زنجیر پہنا سکوں۔
اور ہماری عبادت گاہ؟ ہندو سرداروں کے چہروں کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور زبانیں لڑکھڑا رہی تھی۔ اگر افواج سلطانی کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی تو پھر میرا وعدہ ہے کہ آپ کی عبادت گاہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سلطان التمش نے ہندو سرداروں کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، میرا مذہب کسی پر جبر نہیں کرتا۔ تمام ہندو بلا خوف و خطر اپنے عقیدے پر قائم رہیں، مگر مہاکال کا بڑا بت مجھے ہر حال میں چاہیے۔ آخر کس لیے؟ خوف و دہشت کی زیادتی سے ہندو سرداروں کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک پتھر کے مجسمے میں تمہارے دیوتاؤں کی روحوں کا اجتماع کس طرح ہوا ہے۔ سلطان التمش نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر مہاکال کے بڑے بت نے میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیا اور میرے ارادوں کو شکست دے دی تو میں تمہارے دیوتاؤں کی حیثیت کو تسلیم کر لوں گا اور چپ چاپ واپس چلا جاؤں گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر تم اپنے دیوتاؤں کے بارے میں سوچنا، مجھے تمہارے عقائد سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ جب ہندو سردار مندر کے پجاری سے بات کرنے کے لیے جانے لگے تو التمش نے انہیں روکتے ہوئے کہا، میں اپنی سپاہیوں کو لے کر پیچھے چلا جاتا ہوں، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں دھوکہ دے کر مندر کے دروازے کھلوانا چاہتا ہوں۔ اس وقت میری نیت بھی صاف ہے اور دل بھی، اور ہاں، اگر پجاری نے دروازہ نہیں کھولا تو اس سے کہہ دینا کہ میری منجنیقیں مندر کے دیواروں میں اتنے شگاف ڈال دیں گی کہ تمہارے سارے دیوتا مل کر بھی انہیں نہیں بھر سکتے، اور یہ آہنی دروازے جن کی مضبوطی پر تمہیں بڑا ناز ہے میرے سپاہیوں کے بازوؤں کے سامنے دمک خوردہ لکڑی کا ایک ڈھیر ثابت ہوں گے۔ یہ کہہ کر سلطان التمش نے اپنے سپاہیوں کو 100 گز پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تاکہ ہندو سردار اطمینان کی فضا میں مندر کے پجاری سے بات کر سکیں۔ مہاکال مندر کا پجاری لکشمن داس راجہ وکرماجیت کی شکست کی خبر سن کر سہم گیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ روپوش سپاہی مندر سے چلے جائیں، لیکن سپاہیوں نے لکشمن داس سے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے بے دریغ قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت بھی وہ راجہ وکرماجیت کے سپاہیوں کی تلواروں کے سائے تلے ہندو سرداروں سے بات کر رہا تھا۔ سلطان جو چاہے کریں، میں کسی غیر ہندو کے لیے مندر کے دروازے نہیں کھول سکتا۔ اس پوتر ستان میں تو صرف بھگوان کے پجاری ہی پرویش کر سکتے ہیں۔ لکشمن داس کے منہ میں زبان نہیں تھی، اس کی شہر رگ پر ایک سپاہی کی تلوار کا دباؤ تھا۔ نتیجتاً اس نے التمش کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہندو سردار بڑے مغموم تھے، وہ بجھے چہروں اور دھندلی آنکھوں سے التمش کی منجنیقوں کو مندر کی دیواروں پر بھاری پتھر برساتے دیکھ رہے تھے۔ آخر دیواروں میں جگہ جگہ شگاف پڑنے لگے۔ فولادی دروازے بھی سلطان کے آہن گروں کی ضربات کو برداشت نہ کر سکے۔ پھر اجین کے باشندوں نے بڑی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ سلطان کے سپاہی کمندیں ڈال کر مندر کے طویل و عریض صحن میں اتر رہے تھے، اور جب دروازے ٹوٹ گئے تو التمش کی فوجیوں نے یلغار کر دی۔ چند لمحوں کا مقابلہ تھا۔ سلطان کے جانبازوں نے دیکھتے ہی دیکھتے مندر میں روپوش سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ التمش ہندو سرداروں کو اپنے ہمراہ لے کر مندر میں داخل ہوا۔ مہاکال کا بڑا بت زمین سے 5 گز بلند تھا۔ اے اپنے اندر تمام دیوتاؤں کی طاقت رکھنے والے، میں تیرے نزدیک آن پہنچا۔ سلطان عجیب لہجے میں مہاکال مندر کے بڑے بت سے مخاطب تھا، اگر تو مجھے روک سکتا ہے تو روک لے، لیکن میں تیری حقیقت سے واقف ہوں اور اس راز کو جانتا ہوں کہ تو اپنے اوپر بیٹھ جانے والی ایک مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا، پھر ایک مرد مجاہد کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کس طرح روک سکتا ہے؟ اے پتھر کے بے جان مجسمے، تو اس زمین پر سب سے زیادہ مجبور ہے، تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر التمش نے مندر کے پجاری سے ایک سیڑھی طلب کی اور وہ اوپر چڑھ گیا۔ سلطان کے ہاتھ میں بھاری گرز تھا۔ والی ہند بت کے سر کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس کی پرجلال آواز مندر میں گونجنے لگی۔ سلطان التمش مہاکال کے بت سے مخاطب تھا، کہتے کہ اللہ ایک ہے اور وہی پرستش کے لائق ہے، کوئی دوسرا اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں، زمین و آسمان اس کی ملکیت ہیں، وہ جسے چاہے عزت و سربلندی بخشے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ جیسے ہی الفاظ کی گونج ختم ہوئی، التمش کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور پھر مہاکال کے بڑے بت کا سر زمین پر آ گرا۔ التمش آہستہ آہستہ نیچے اترا
اور بدھ کے سر کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ تم نے عمر بھر جس کی عبادت کی وہ تمہارے کس کام آیا؟ التمش مندر کے پجاریوں اور ہندو سرداروں سے مخاطب تھا۔ اب تم یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں کس پر ایمان لانا ہے۔ میرا کام ختم ہوا اور میں نے تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا۔ مندر کے پجاری اور ہندو سردار سر جھکائے شرمسار کھڑے تھے۔ پھر اس بت کو توڑا گیا۔ اس کے کھوکھلے جسم میں قیمتی زر و جواہرات چھپائے گئے تھے۔ اجین پر قبضہ مکمل کرنے کے بعد سلطان التمش دہلی واپس لوٹ آیا۔ مہاکال کے مندر سے بعض نایاب چیزیں اس کے ہاتھ لگی تھیں۔ ان نوادرات میں راجہ بکرماجیت کی ایک تصویر اور پیتل کی کچھ مورتیاں تھیں جن کے نقش و نگار بڑی مہارت کے ساتھ ابھاری گئی تھی۔ سلطان التمش نے بت کری اور سنگ تراشی کے تمام شاہکاروں کو جامع مسجد کے دروازے پر ڈال دیا تاکہ نماز کے لیے آنے جانے والے انہیں پامال کرتے رہیں۔ مالوا اور اجین کی فتوحات کے سلسلے میں ایک عظیم الشان جشن منایا گیا، مگر یہ جشن دوسرے شہنشاہوں کی تقریبات سے یکسر مختلف تھا۔ رقص و سرور اور شراب نوشی کی محفل آراستہ کرنے کے بجائے التمش نے دہلی کے باشندوں کی دعوت عام کی، جس میں غریبوں اور امیروں نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک رنگ کا کھانا کھایا۔ دعوت کے بعد دہلی کے ہر مفلس اور نادار کو اس کی ضرورت کے مطابق سال بھر کا اناج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی محتاجوں میں زر نقد اور کپڑے بھی تقسیم کیے گئے تھے۔ دعوت عام سے فارغ ہو کر التمش نے اپنی امرائی سلطنت کے ساتھ جشن فتح منایا۔ اس تقریب میں سلطان نے مسلم فاتحین کی بلند کرداری اور شجاعت کے واقعات بیان کیے۔ وہ اپنے نفس کی خاطر نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جنگ کرتے تھے۔ انہوں نے ظالموں کو اجاڑا اور مظلوموں کو آباد کیا۔ وہ اپنے عہد حکومت میں شب بیدار رہے، مگر ان کی رعایا چین کی نیند سوئی۔ وہ مخدوم ہو کر اللہ کی مخلوق کے خادم تھے، اور ان میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ ایک بار وطن سے نکلے تو پھر لوٹ کر اپنے گھروں کو نہیں گئے۔ کیا کوہ، کیا بیابان اور کیا دشت و دریا، جہاں گئے ایک پیغام لے کر گئے، پھر وہی پیغام سناتے سناتے انہیں موت آ گئی، مگر وہ مر کر بھی زندہ ہیں۔ میں پوری شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی پاک روحیں یہاں موجود ہیں اور اپنے وارثوں کو اس عظیم الشان فتح پر مبارکباد دینے آئی ہیں۔ بے شک تم ان کے وارث ہو۔ سلطان التمش نے بڑی ذہانت سے اپنے امراء کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا تھا۔ آج سے شہزادی رضیہ سلطانہ میری جانشین ہے اور ولی عہد سلطنت بھی۔ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو میرے امراء پر لازم ہے کہ وہ میری وصیت کا احترام کریں۔ یہ اعلان سنتے ہی امراء کی صفوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ ملکہ ترکان شاہ کا چہرہ مسخ ہو گیا اور شہزادہ رکن الدین، جو اس وقت بدایون کے علاوہ لاہور کا بھی حاکم تھا، حواس باختہ ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ بابا محترم، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ تاج و تخت کا وارث میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ آپ مردان غیور کی گردنوں میں ایک عورت کا طوق غلامی ڈال رہے ہیں۔ اپنے باپ کو سرے در پر رسوا کرنے والے نافرمان بیٹی، بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ التمش کی آواز میں بڑی خلش تھی۔ شہزادہ رکن الدین کے بیٹھتے ہی وزیر اعظم نظام الملک اپنی نشست سے ایستادہ ہوا اور عرض کرنے لگا، یہ مقولہ اپنی جگہ درست ہے کہ رموز مملکت خویش خسروان دانند، مگر لائق بیٹوں کی موجودگی میں بیٹی کا انتخاب اس خادم کی فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ نظام الملک کے بعد دوسرے امراء نے بھی کم و بیش یہی اعتراضات کیے تھے، اور سلطان التمش خاموشی سے اپنے امراء کی پرجوش اور جذباتی تقریریں سنتا رہا۔ پھر جب دربار میں کوئی سوال کرنے والا باقی نہیں رہا تو سلطان اپنے معزز اراکین سلطنت سے مخاطب ہوا، کیا تم میں سے کسی کو اس شخص کی محرومیوں کا اندازہ ہے جسے سیاسی روایت توڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہو؟ تمام امراء خاموش بیٹھے رہے۔ میری محرومی یہ ہے کہ میرا کوئی بیٹا منصب سلطانی پر فائز ہونے کے لائق نہیں۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد التمش دوبارہ اپنے امراء سے مخاطب ہوا تھا۔ عیش و عشرت میں مبتلا شہزادی اتنی بڑی سلطنت کا بار گراں اٹھا سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سلطان نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا، میرا انتخاب روایت کے خلاف صحیح، مگر میں تم پر کسی بدمست اور ناکارہ مرد کو مسلط کرنا نہیں چاہتا۔ تم کئی سال سے شہزادی رضیہ سلطانہ کی جانشینی کے انداز دیکھ رہے ہو۔ اس نے میری سلطنت کے ذہین ترین مردوں سے بہتر فیصلے کیے ہیں۔
حکومت کے نظم و نسق کو اس طرح چلایا ہے کہ 3 سال کے طویل عرصے میں مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ مدبر بھی ہے اور شمشیر زن بھی، وہ نیک بھی ہے اور تمہاری غمخوار بھی۔ اگر تمہیں شہزادی رضیہ سلطانہ کی حکمرانی منظور نہیں تو پھر تم کیسا فرمانروان چاہتے ہو؟ تمام عمرہ گردنی جھکائی بیٹھے رہی۔ انہیں رضیہ سلطانہ میں اس کے سوا کوئی عیب نظر نہیں آیا کہ وہ ایک عورت تھی۔ تمہاری خاموشی گواہی کہ میں تمہاری تقدیروں کو کسی گمراہ، خود غرض اور بے رحم حاکم کے حوالے نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سلطان نے شہزادی رضیہ سلطانہ کی ولی عہدی پر تمام عمرہ سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں وزیر اعظم نظام الملک پیش تھا، مگر اس کی زبان اس کے دل کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی اور ہی منظر میں الجھی ہوئی تھیں اور اس کا عیار دماغ کوئی اور ہی منصوبے بنا رہا تھا۔ پورا شہر پرسکون تھا کہ اچانک ایک جانگداز خبر نے اہلیان دہلی کے ہوش و حواس چھین لیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر اور سلطان شمس الدین التمش کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ کیا مسلمان کیا ہندو، ہر شخص شدت غم سے نڈھال مہر ولی کی طرف جا رہا تھا، جہاں حضرت قطب کی خانقاہ نور معرفت سے روشن تھی۔ غسل دینے اور کفن پہنانے تک ہر مرحلے میں سلطان التمش شریک تھا۔ حضرت قطب کا جنازہ تیار کرنے کے بعد ایک وسیع و عریض میدان میں رکھ دیا گیا تھا۔ پھر حضرت قطب کا ایک خدمتگار مرید آگے بڑھا اور انسانی ہجوم کو مخاطب کر کے بولا، میں آخری لمحوں میں پیر و مرشد کے قریب موجود تھا۔ حضرت شیخ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ وہ شخص پڑھی جس نے خود کبھی عصر اور تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو اور بے وضو ہونے کی حالت میں کبھی آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو۔ بڑی سخت شرائط تھیں۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ لوگ چاروں طرف دیکھنے لگے کہ وہ مرد نیک کون ہوگا جسے حضرت قطب کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہوگی۔ بہت دیر تک کسی صف سے نکل کر کوئی شخص آگے نہیں بڑھا۔ ان شرائط کی تکمیل کافی مشکل نظر آتی ہے۔ دہلی کے بعض بزرگوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ پیر و مرشد کی وصیت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ حضرت قطب کے خدمتگاروں نے جواب دیا، چاہے جنازہ یوں ہی رکھا رہے۔ ایک عالم نے اعتراض کیا، یہ صاحب درویشی کے قائل نہیں تھے اور اکثر اپنی مجلسوں میں صوفیہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ جنازہ رکھا کیوں رہے گا؟ خدمتگار کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ جب پیر و مرشد نے وصیت فرمائی تو خدا اسے تکمیل تک بھی پہنچائے گا۔ دیکھیے، ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مرد پارسا کب اور کہاں سے آئے گا۔ دنیا دار عالم کا انداز کچھ ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ حضرت قطب کی وصیت کا موزیکا اڑا رہا ہو۔ مولانا، آپ زحمت کش انتظار نہیں ہوں گی، یہ کہہ کر سلطان التمش نمازیوں کی صف سے باہر آیا۔ آئیے، نماز جنازہ ادا کر لی۔ حاضرین کو چند لمحوں تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا، مگر جب سلطان التمش کو امامت کے لیے آگے بڑھتا ہوا دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر اعتبار کرنا پڑا۔ والی ہندوستان نے حضرت قطب کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا، سیدی، آپ نے اپنے اس گنہگار خادم کا پردہ کیوں فاش کر دیا؟ یہ تو میرے اور آپ کے درمیان ایک راز تھا، اب لوگ کیا کہیں گے؟ دہلی کے باشندوں میں بہت دنوں تک اس واقعے کا چرچا رہا۔ جب بھی لوگ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے یہی سوال کرتے، کیا ہماری خاک میں اب بھی ایسی چنگاری موجود ہے؟ ہندوستان کا بادشاہ اور اتنا پرہیزگار۔ طویل جنگی مہمات نے التمش کو تھکا ڈالا تھا۔ شاہی طبیب اسے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، مگر وہ انتظامی امور میں ہمہ وقت مصروف رہتا تھا۔ شہزادی رضیہ سلطانہ زیادہ تر اصرار کرتی تو بڑی شفقت سے بیٹی کو سمجھاتا، جانے پدر، میں تیرے راستے کے کانٹے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیر و مرشد کی وفات کے بعد میری زندگی زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ چند انتظامی امور کے سلسلے میں التمش کو ملتان کا سفر اختیار کرنا پڑا تھا۔ ملتان پہنچتے ہی سلطان بیمار ہو گیا۔ طبیبوں نے ہر دوا آزمائی مگر بیماری میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ التمش کو اماری میں بٹھا کر دہلی واپس لایا گیا۔ پھر وہ بستر مرگ پر لیٹا اور روز بروز اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔
مرنے سے ایک دن پہلے سلطان نے اپنی عمرہ کو ان کا عہد یاد دلایا۔ تمام اراکین سلطنت نے بیک زبان کہا کہ وہ شہزادی رضیہ سلطانہ کی سربراہی پر دل و جان سے رضامند ہیں۔ شدید نقاہت کے باوجود سلطان کے ہونٹوں پر آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے عمرہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں نے قصداً تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کی حق تلفی نہیں کی، اور اقتدار کے نشے میں اپنے کسی ماتحت کو رسوا نہیں کیا۔ پھر بھی اگر سہون میری ذات سے کسی کو دکھ پہنچا ہو تو وہ مجھے معاف کر دے۔ میں تم لوگوں سے متعلق سارے حسابات اسی دنیا میں بے باک کر دینا چاہتا ہوں۔ سلطان کی بات سن کر امراء سلطنت رونے لگے۔ آپ کے ذمے ہمارا کوئی قرض نہیں ہے، خدا آپ پر رحم فرمائے۔ آخری وقت میں التمش نے رضیہ سلطانہ کو طلب کیا۔ سلطان بیٹی کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا تھا کہ ایکایک اس پر غشی طاری ہو گئی۔ ایک بار چند لمحوں کے لیے ہوش میں آیا، پھر بآواز بلند اللہ کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دے کر خاموش ہو گیا۔ التمش کے انتقال کے چوتھے دن امراء سلطنت نے شہزادہ رکن الدین کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور سلطان کے وصیت نامے کو چاک کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ کسی کو اپنے الفاظ یاد نہیں رہے، سارے وعدے غرق مائع ناپ کر دیے گئے تھے۔ وزیر اعظم نظام الملک نے بازی جیت لی۔ اسے ایک کٹ پتلی بادشاہ کی تلاش تھی اور رکن الدین کی شکل میں بساط سیاست پر وہ بادشاہ موجود تھا۔ ملکہ ترکان شاہ کے حکم پر رضیہ سلطانہ کو اس کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا۔ غمزدہ شہزادی باپ کی قبر پر حاضر ہونا چاہتی تھی، مگر ترکان شاہ نے یہ کہہ کر اجازت نہیں دی، اب وہ باپ کی قبر پر نہیں، خود اپنی قبر میں جائے گی۔ ملکہ ترکان شاہ نے شوہر کی وفات کے بعد 40 دن اسی طرح گزارے تھے کہ ایک ایک لمحہ اس پر گیران تھا۔ وہ عظیم جشن فتح منانے کے لیے بے قرار تھی، مگر معاشرتی رسموں نے اس کے ارادوں کو زنجیر پہنا دی تھی۔ آخر سلطان التمش کی رسم چہلم ادا کی گئی۔ اس روز شہزادی رضیہ سلطانہ نے اپنی سوتیلی ماں ترکان شاہ سے بڑے ہی پردرد لہجے میں درخواست کی۔ میری خواہش تھی کہ میں بابا محترم کے مقبرے پر حاضر ہو کر ان کی روح کو ایصال ثواب کروں، مگر کسی نے میری التجا نہیں سنی۔ خدا را آپ تو ایک بیٹی کی حالت زار کا اندازہ کیجیے۔ میرے بھائی رکن الدین کو کیا ہو گیا ہے کہ تخت نشین ہوتے ہی اس نے تمام انسانی قدروں کو فراموش کر ڈالا ہے۔ ملکہ ترکان شاہ غضبناک ہو گئی۔ درباری علماء کہتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے قبرستان میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ ترکان شاہ بڑی چرب زبان تھی۔ اس نے رضیہ سلطانہ کو التمش کی قبر پر جانے سے روکنے کے لیے ایک مذہبی حکم کا سہارا لے لیا تھا۔ حالانکہ رضیہ سلطانہ آفات و مصائب کے ہجوم میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر وہ خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے نہایت جرأت مندی کے ساتھ جواب دیا، درباری علماء کو بس وہی حکم یاد آیا جس کا تعلق میری ذات سے تھا۔ انہیں آنکھیں کھول کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینا چاہیے کہ خلاف شرع اور کتنے کام ہو رہے ہیں۔ سلطان معظم نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے، کیا تو مذہبی احکام کے بارے میں علماء وقت سے زیادہ جانتی ہے؟ ملکہ ترکان شاہ کچھ اور برہم نظر آ رہی تھی۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ تو نے اپنی جانشینی کے دور میں شہزادہ رکن الدین سے کیسا سلوک کیا تھا؟ وہ بڑا اعلیٰ ظرف حکمران ہے کہ اس نے تجھے صرف نظر بندی تک محدود رکھا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو آج تو بھی اپنے بابا محترم کے پاس زیر خاک سو رہی ہوتی۔ وہ اپنا یہ ارمان بھی نکال لے۔ ایکایک رضیہ کے لہجے سے جلال سلطانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ میں نے صرف بابا محترم کے مزار پر حاضری کی اجازت چاہی تھی، اپنی ذات کے لیے بھیک نہیں مانگی تھی۔ اگر تم لوگوں کے دامن اور دل اتنے تنگ ہیں کہ ایک بیٹی کو باپ کی قبر پر جانے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے تو پھر مجھے تنہا چھوڑ دو، آئندہ میں یہ رعایت بھی طلب نہیں کروں گی۔ ملکہ ترکان شاہ غرور و کبر کا مظاہرہ کرتی ہوئی چلی گئی۔ اب اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اسی رات ملکہ ترکان شاہ کے حکم پر ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں نیا سربراہ مملکت رکن الدین، وزیر اعظم نظام الملک، نائب سپہ سالار سیف الدین ایبک اور بہرام غوری شریک ہوئے تھے۔ تم دونوں کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں؟ ملکہ ترکان شاہ نے اپنے دونوں سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سیف الدین ایبک اور بہرام غوری اس اجلاس میں شریک ہونے سے پہلے آپس میں ملاقات کر چکے تھے اور آئندہ کے لیے ان دونوں نے ایک خاص لائحہ عمل طے کر لیا تھا۔ ملکہ عالیہ سے خیر کی کوئی توقع نہیں،
سیف الدین ایبک نے انتہائی رازدارانہ انداز میں بہرام غوری سے کہا تھا، ہمارا کیا ہے کہ ہم تو سپاہی ہیں، اگر برطرف بھی کر دیے گئے تو زندگی کے دن کسی نہ کسی طرح گزار لیں گے، مگر میرے اندازے کے مطابق اس وقت شہزادی عالیہ کی زندگی کو سخت خطرہ لاحق ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ بہرام غوری کے چہرے پر اذیت و کرب کے سائے ابھر آئے تھے۔ شہزادی عالیہ کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، حالانکہ سلطان ذی وقار کی وصیت کے مطابق وہی تاج و تخت کی مالک ہیں۔ مجھے اسی بات کا شدید دکھ ہے کہ سرداران قوم اپنے عہد سے پھر گئے ہیں۔ یہ ایک سازش ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں بہرام، سیف الدین ایبک نے ایک ایک نقطے پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ سرداران قوم کو معلوم تھا کہ سلطان معظم کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے انہوں نے جھوٹ اور فریب سے کام لیا۔ سرداران قوم کو اس فریب کاری کا انجام معلوم ہے۔ بہرام غوری کے لہجے میں بڑی تپش تھی۔ کل کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، سیف الدین ایبک کی آواز سے بھی گہری تلخی کا اظہار ہو رہا تھا۔ انسان بہت خود غرض اور جلد باز واقع ہوا ہے۔ شہزادی عالیہ کی تخت نشینی کی صورت میں سرداران قوم عیش و عشرت و گمراہی کی زندگی کیسے بسر کر سکتی تھی؟ بساط حکومت پر شہزادہ رکن الدین ان کا کمزور اور پسندیدہ مہرہ ہے کہ وہ جس طرح چاہیں گے اسے استعمال کر لیں گے۔ اور پھر بہرام غوری مجسمے سوال بن کر رہ گیا۔ ہمیں ایسے نازک وقت میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، سیف الدین ایبک نے بہرام غوری کو سمجھایا۔ وہ اپنے ساتھی کو مضطرب دیکھ کر خود بھی پریشان سا ہو گیا تھا۔ تم ایک سپاہی ہو، صرف دماغ سے سوچو، جب تک صورتحال بدل نہیں جاتی اس وقت تک اپنے دل کو بھی لوہے کا ایک ٹکڑا سمجھو۔ اب بہرام غوری سیف الدین ایبک کو کیا سمجھاتا کہ اس کے سینے میں کیسا دل ہے اور اس کا دل شہزادی رضیہ سلطانہ سے کیا رشتہ رکھتا ہے۔ فی الحال سیاست کا تقاضا یہی ہے کہ ہم شہزادہ رکن الدین کی حمایت کریں گے تاکہ شہزادی عالیہ ملکہ ترکان شاہ کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اپنے منصوبے کی تمام تر تفصیلات طے کرنے کے بعد سیف الدین ایبک اور بہرام غوری ملکہ ترکان شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان دونوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ ہر حال میں سلطان معظم کے وفادار ہیں۔ مرحوم سلطان کی نہیں، زندہ سلطان کی بات کرو۔ ملکہ ترکان شاہ خود ایک عیار عورت تھی، اس لیے اپنے سالاروں کے مبہم جواب کو بھی شبہ کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ زندہ سلطان بھی محروم سلطان کی نشانی ہے، سیف الدین ایبک نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس لیے ہمیں سلطان مرحوم و مغفور کی ہر نشانی سے محبت و عقیدت ہے۔ بہرام غوری نے اپنے ساتھی سالار سیف الدین ایبک کی تائید کی۔ ترکان شاہ کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ ملکہ ہند کا خیال تھا کہ سالار افواج اس کے جاہ و جلال سے خوف زدہ ہو گئے ہیں، اس لیے وہ لفظ زنی پر اتر آئی۔ تمہاری بقا اسی میں ہے کہ آخری سانس لینے تک سلطان رکن الدین ایبک فیروز شاہ کے وفادار رہو گے۔ ترکان شاہ نے سخت لہجے میں اپنے سالاروں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، وفاداروں کے لیے ہمارے پاس بڑا انعام ہے اور سرکشوں کے لیے بدترین سزا۔ ملکہ عالیہ مطمئن رہیں، سیف الدین ایبک اور بہرام غوری نے بیک زبان کہا، ہم اہل وفا ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو خوب پہچانتے ہیں۔ ترکان شاہ نے اپنی کنیزوں کو اشارہ کیا جو ہاتھوں میں طلائی خوان لیے کھڑی تھیں۔ دونوں کنیزیں آگے بڑھیں اور سالار افواج کے قریب جا کر کھڑی ہو گئیں۔ یہ تمہاری وفاداریوں کا انعام ہے۔ ملکہ ترکان شاہ سیف الدین ایبک اور بہرام غوری سے مخاطب ہوئی، تمہیں پر یقین رہنا چاہیے کہ بشرط وفاداری ہم ہمیشہ تم پر اسی طرح مہربان رہیں گے۔ تمہارا دامن طلب تنگ ہو سکتا ہے مگر ہماری کرم نوازیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ مغرور اور کم ظرف عورت ایسے لہجے میں گفتگو کر رہی تھی کہ جیسے وہی اس زمین کی مالک ہو۔ صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے دونوں سالاروں نے سر جھکا دیے تھے۔ یہی اطاعت و فرما برداری تمہاری زندگی اور سر بلندی کی ضمانت دے گی، ورنہ اب کی بار سلطان رکن الدین فیروز شاہ اپنے سالاروں سے مخاطب ہوا تھا۔ اس نے بظاہر بات ادھوری چھوڑ دی تھی مگر اس کا جملہ اپنی تمام تر گہرائیوں اور وسعتوں کے ساتھ مکمل تھا۔ سیف الدین ایبک اور بہرام غوری نے اپنے نئے فرمانرواں کی طرف دیکھا جو اس وقت بھی شراب کے نشے میں بد مست تھا۔ سلطان التمش کے زمانے میں رکن الدین چھپ کر شراب پیا کرتا تھا مگر آج اسے کوئی تنبیہ کرنے والا موجود نہیں تھا، اس لیے اس نے سارے حجابات اٹھا دیے تھے۔
پھر سلطان رکن الدین فیروز شاہ نے ایبک اور غوری کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا حکم دے دیا اور دونوں سالار اپنے سینوں میں ناپسندیدگی کا طوفان چھپائی مگر ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی خلوت سلطانی سے نکل کر چلے گئے تھے۔ سیف الدین ایبک اور بہرام غوری کے جاتے ہی ملکہ ترکان شاہ نے انتہائی استہزائی لہجے میں وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نظام الملک، یہ ایبک اور غوری تو بہت کمزور ثابت ہوئے، ان کے چہرے بھی ہمارے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے اور زبانیں بھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ دونوں شہزادی عالیہ کی وفاداری میں سرکشی اختیار کریں گے۔ نظام الملک نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، مگر میرے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ انہیں شہزادی عالیہ سے نہیں اپنی ذات سے زیادہ دلچسپی ہے اور حالات کا یہ زاویہ آپ کی بلند اقبالی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایبک اور غوری افواج سلطانی کے مضبوط ترین ستون ہیں، سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد ان کے زیر اثر ہے، ان کی بغاوت سے اقتدار کی بنیادیں ہل سکتی ہیں اور مگر ان کی گردنیں تو ہمارے آگے جھکی جا رہی تھیں۔ ملکہ ترکان شاہ نے نظام الملک کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، ملکہ عالیہ، یہی تو آپ کی بلند اقبالی کی نشانی ہے۔ نظام الملک نے ترکان شاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، ایبک اور غوری جاہ پرست فوجی ہیں، اگر آپ ان پر انعام و اکرام کی بارش کریں گی تو ایک دن وہ آپ کے تلوے بھی چاٹنے لگیں گے۔ اس دوران ہم نیا امیر تلاش کر لیں گے، اگر ان کے چہروں پر سرکشی کا ہلکا سا بھی رنگ نظر آیا تو دونوں کو سبکدوش کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، تیرا خیال درست ہے نظام الملک۔ ملکہ ترکان شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو جنبش دی۔ اب ملکہ ہند کا طرز تخاطب دیکھ کر نظام الملک کو شدید ذلت کا احساس ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے نظام الملک کو التمش کا دور سلطانی یاد آیا۔ التمش اپنے معمولی خدمتگار کو بھی آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا، مگر ترکان شاہ اپنے وزیر اعظم سے اس انداز میں گفتگو کر رہی تھی جیسے وہ اس کا زرخرید غلام ہو۔ نظام الملک کے سینے میں نفرت کی تند و تیز لہریں اٹھی تھیں، مگر اس نے اپنے باغیانہ جذبات کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ میں اس عزت افزائی کے لیے ملکہ عالیہ کا مشکور ہوں۔ نظام الملک کا لہجہ انتہائی خوشامدانہ ہو گیا تھا، اگرچہ کہ نظام الملک ترکان شاہ کی عادت و خصلت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے یہ اندازہ نہیں تھا کہ رکن الدین کے اقتدار میں آتے ہی وہ پاگل ہو جائے گی۔ وزیر اعظم ہند اس بات کو شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ سلطان رکن الدین فیروز شاہ اپنی ماں کے سامنے خاموش بیٹھا رہتا تھا اور ترکان شاہ اپنے امراء کو اس طرح حکم دیتی ہے کہ جیسے وہ خود سربراہ مملکت ہو۔ نظام الملک نے ایک نئے خطرے کی آہٹ سن لی تھی، مگر وقت اس کی گرفت سے نکل چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ رضیہ سلطانہ کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، ترکان شاہ نے نہایت سرد اور شفقانہ لہجے میں وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ ملکہ ہند موجودہ صورتحال سے مطمئن نہیں تھی۔ اس پر نظام الملک نے چونک کر ترکان شاہ کی طرف دیکھا۔ بڑے عجیب لمحات تھے۔ وزیر اعظم ترکان شاہ کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا اور ترکان شاہ شہزادی رضیہ سلطانہ کے وجود کو اپنے لیے خطرناک قرار دے رہی تھی۔ نہیں ملکہ عالیہ، وزیر اعظم نے عرض کیا، میری ناچیز رائے میں شہزادی عالیہ کے خلاف کوئی سنگ دلانہ اقدام رعایا اور فوج کو بھی آپ سے بدظن کر سکتا ہے۔ آخر وہ سلطان مرحوم و مغفور کی بیٹی ہیں، کوئی کنیز تو نہیں کہ ان کی قتل پر آسانی کے ساتھ پردہ ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر؟ ملکہ ہند ترکان شاہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ ایک زہریلے سانپ کو کب تک اپنی آستین میں پالا جا سکتا ہے؟ اگر وہ سانپ ہیں تو انہیں ذہانت و ریاست کے ساتھ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ نظام الملک خود بھی رضیہ سلطانہ کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اکثر درباری امراء اس راز سے واقف تھے کہ شہزادی عالیہ اور وزیر اعظم ہند کے درمیان گہری پرخاش موجود تھی، اس لیے اگر رضیہ سلطانہ کو قتل کیا جاتا تو خود اس کا دامن بھی اس کے خون کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ پھر ہو سکتا تھا کہ سلطان التمش سے گہری وابستگی کے زیر اثر فوج بغاوت کر دیتی اور نظام الملک بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا۔ یہی سوچ کر وہ شہزادی رضیہ سلطانہ کے قتل کی مخالفت کر رہا تھا، ورنہ سلطان رکن الدین فیروز شاہ کے مقابلے میں التمش کی بیٹی اس کے لیے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ اگر رضیہ سلطانہ کے قتل کے لیے آپ کی شمشیر اختیار بلند ہوئی
تو فوج کی صفوں میں اس قدر انتشار پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید اس پر قابو نہ پایا جا سکے۔ پھر اس کا کیا حل ہے؟ جاہل اور خود غرض ترکان شاہ رضیہ سلطانہ کو اپنے اقتدار کے راستے سے ہٹانے کے لیے بے قرار تھی۔ سلطانی افواج اور اپنے امراء کو راضی رکھیے، نتیجتاً شہزادی عالیہ تنہا رہ جائیں گی اور پھر یہی تنہائی ان کی موت کا سبب بن جائے گی۔ ممکن ہے کہ انہیں جسمانی موت نہ آئی، مگر بساط اقتدار پر تنہا رہ جانے کے بعد ان کی سیاسی موت یقینی ہے۔ وزیر اعظم ہند بڑی ذہانت کے ساتھ ترکان شاہ کو رضیہ سلطانہ کے قتل سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر ایک بار سیاسی قتل کی بنیاد پڑ جاتی تو پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا اور ہو سکتا تھا کہ خود نظام الملک بھی اس کی زد میں آ جاتا۔ ملکہ ترکان شاہ نے اس طرح اسبات میں اپنے سر کو جنبش دی کہ جیسے اس نے اپنے وزیر اعظم کا مشورہ قبول کر لیا ہو، مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ اس کا تاریک ذہن اب بھی سازشوں کے مختلف راستوں پر بھٹک رہا تھا۔ ملکہ ترکان شاہ نے جمال الدین یاقوت کو امیر آخور کے عہدے سے بھی معزول کر دیا تھا۔ اب اس حکومت کو تیری خدمات کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ملکہ ترکان شاہ نے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں یاقوت حبشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس وقت سلطان رکن الدین فیروز شاہ بھی ماں کی خدمت میں حاضر تھا۔ کیا میں شہزادی عالیہ کی خدمت کے اعزاز سے بھی محروم کر دیا گیا ہوں؟ یاقوت حبشی نے عرض کیا۔ اپنی معزولی کا سن کر اس کے چہرے پر رنج اور محرومی کا ہلکا سا عکس تک نہیں ابھرا تھا۔ اگر رضیہ سلطانہ چاہی تو تجھے اپنی خدمتگاری پر مامور کر سکتی ہے۔ ملکہ ترکان شاہ کے لہجے میں نخوت اور غرور کی وہی آمیزش تھی۔ دراصل تیرا حقیقی منصب یہی ہے کہ تو کسی کے در پر ایک غلام کے مانند سر جھکائے کھڑا رہے۔ اس تانا زنی پر یاقوت حبشی کے سینے میں ایک آگ سی لگ گئی تھی اور شدت کرب سے اس کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ پھر وہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد یاقوت حبشی رضیہ سلطانہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، آقائے نعمت، مجھے میرے منصب سے سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ تمہارے آقائے نعمت قبر میں سو رہے ہیں۔ رضیہ سلطانہ کا لہجہ سوگوار تھا۔ اب ان کے نام لیواؤں کے ساتھ زمانہ جو بھی سلوک کرے وہ کم ہے۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں اس لیے حاضر نہیں ہوا ہوں کہ زمانے کے ناروا سلوک کی شکایت کروں۔ یاقوت حبشی امیر آخور کے عہدے سے معزول ہو جانے کے باوجود مطمئن نظر آ رہا تھا۔ تو پھر رضیہ سلطانہ نے اپنے جانثار سے سوال کیا، میں نے ارباب اختیار سے پوچھا تھا کہ کہیں مجھے آقائے نعمت کی خدمتگاری کے اعزاز سے تو محروم نہیں کر دیا گیا ہے۔ یاقوت حبشی کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں اور وہ ٹہر ٹہر کر بول رہا تھا۔ پھر ارباب اختیار نے کیا جواب دیا؟ رضیہ سلطانہ نے چونک کر پوچھا۔ وہ مجھے کسی کے دروازے پر ایک غلام کی طرح سر جھکائے کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایکایک جمال الدین یاقوت کا لہجہ اداس ہو گیا، مگر میں غلام نہیں ہوں۔ تاج و تخت کا مالک بن جانے والے اپنے ماتحتوں سے اسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ نے یاقوت حبشی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر خدا ہدایت نہ دے تو دولت و اقتدار حاصل کرنے کے بعد ظالم و جاہل انسان خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، اور ان کے دعوے انہیں مبارک ہوں۔ جمال الدین یاقوت نے کہا، میں تو یہ جاننے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ کہیں آقائے نعمت نے تو مجھے اپنی خدمتگاری کے منصب سے معزول نہیں کر دیا ہے۔ تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ جو آقائے نعمت تھے وہ خود ایک قیدی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رضیہ سلطانہ کے لہجے میں بڑی خلش تھی۔ دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس شخص کے سائے سے بھی دور رہو کہ جس پر ارباب اختیار کا عتاب نازل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے تمام ہمدردوں سے کہہ دیا ہے کہ انہیں جدھر بھی سلامتی کا راستہ نظر آئے وہ اس طرف چلے جائیں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ رضیہ سلطانہ کا جواب سن کر یاقوت حبشی کا چہرہ بجھ گیا۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے پورے انہماک کے ساتھ شہزادی کی طرف دیکھا تھا۔ جمال الدین یاقوت کی آنکھوں میں ایک ہی سوال لرز رہا تھا، کیا آقائے نعمت یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے جانثار انہیں اس طوفان میں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ پھر یہی سوال یاقوت حبشی کے ہونٹوں پر آ کر مچل گیا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی شخص اس لیے قصر سلطانی کا نشانہ بن جائے کہ وہ میری جانثاری کا دم بھرتا تھا۔
رضیہ سلطانہ نے یاقوت حبشی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ غلام سود و زیاں کا حساب نہیں رکھتے۔ یاقوت حبشی نے دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر قدرے خم ہوتے ہوئے کہا، میرا زیاں یہ ہے کہ اپنی آقا نعمت کو مصائب کے گرداب میں چھوڑ کر چلا جاؤں، اور میرا سود یہ ہے کہ میں آپ کے در پر اس وقت تک کھڑا رہوں جب تک فرشتہ اجل میرے اور آپ کے درمیان جدائی کی دیوار نہ کھینچ دے۔ پھر اہل دنیا پکار پکار کر کہیں کہ وہ جا رہی ہے جمال الدین یاقوت کی لاش جو اپنے عہد پر قربان ہو گیا۔ رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک جمال الدین یاقوت کو عجیب نظروں سے دیکھتی رہی۔ آج شہزادی کو حبشی زادہ بہت بدلا ہوا نظر آ رہا تھا، چٹان کی طرح مضبوط اور آندھی کی طرح تند و تیز، دولت و اقتدار سے بے نیاز، اور آفات و مصائب کے لمحات میں غم گسار و دمساز۔ آخر رضیہ سلطانہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، تو پھر یہ بھی وعدہ کیجیے کہ آپ کبھی مجھے اس اعزاز سے محروم نہیں کریں گی۔ یاقوت حبشی نے اپنے دل کی وہ بات کہہ ڈالی جس کا مفہوم ظاہر بھی تھا اور پوشیدہ بھی۔ جب ملکہ ترکان شاہ نے غلام کہہ کر پکارا تھا تو اس کے دل و دماغ سلگ اٹھے تھی، مگر اس وقت وہی شخص رضیہ سلطانہ کی بارگاہ میں ایک غلام کی مانند سر جھکائی کھڑا تھا اور اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ اس کی گردن کو طوق غلامی سے آزاد نہ کیا جائے۔ جمال الدین یاقوت اپنے منصب کے اعتبار سے ایک خدمت گزار تھا، مگر شہزادی کے پیہم التفات نے اس کی آنکھوں میں بھی کچھ خواب سجا دیے تھے، اور وہ اپنے خوابوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا، مگر ان خوابوں کی تپش اکثر اسے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ شہزادہ ہو یا غلام زادہ، مرد آخر مرد ہوتا ہے۔ ایک حسین و جمیل خاتون کی توجہ اور قربت اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جمال الدین یاقوت بھی کئی سالوں سے شہزادی رضیہ سلطانہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، پھر وہ اپنی سوچ سے خود ہی ڈر جاتا۔ اس وقت بھی وہ خوفزدہ تھا، مگر اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا۔ رضیہ سلطانہ کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ جمال الدین یاقوت اس کا پسندیدہ مرد تھا جو آہستہ آہستہ محبوبیت کا درجہ اختیار کرتا جا رہا تھا، مگر جب اسی مرد نے آگے بڑھ کر شہزادی کے پائیں ناز پر اپنا سر رکھ دیا تو وہ گھبرا گئی۔ ہر لمحہ بدلتی ہوئی اس دنیا میں کسی شے کو پائیداری حاصل نہیں۔ اگرچہ رضیہ سلطانہ کی شدید خواہش تھی کہ جمال الدین یاقوت اسی طرح اس کی بارگاہ ناز میں کھڑا رہے، لیکن شرم و حیا کے باعث وہ گفتگو کرنے سے گریزاں نظر آ رہی تھی۔ بابا محترم دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو گئی، مجھے پابند سلاسل کر دیا گیا اور وفادار صفِ دشمناں میں جا کھڑے ہو گئے۔ ماں خنجر بکف ہے اور بھائی شمشیر بدست، کون کس لباس میں ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تمہاری وفاداریوں کا مجھے اعتراف ہے، مگر میں کسی کو یہ حکم نہیں دے سکتی کہ وہ میری خاطر زندگی بھر کے لیے زنجیر غلامی پہن لی۔ ہاں، اگر کبھی گردش ماہ و سال کے انداز بدل گئی تو پھر تمہاری باتوں پر غور کروں گی۔ اس وقت میرا دامن خالی ہے۔ میں نے اہل دنیا کی طرح کوئی عہدہ اور منصب تو نہیں مانگا ہے آقائے نعمت۔ جمال الدین یاقوت نصف خط تک خم ہو گیا تھا۔ میں نے تو اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میری قسمت پر ہمیشہ کے لیے مہر غلامی ثبت کر دی جائے۔ نہ تاج ہے نہ تخت، نہ اختیار ہے نہ اقتدار، پھر اس مہر کی کیا حیثیت ہوگی؟ رضیہ سلطانہ بڑی ذہانت سے یاقوت حبشی نے شہزادی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر درمیان میں ریشمی پردہ حائل تھا۔ جمال الدین نے شاہی تقریبات میں کئی بار رضیہ سلطانہ کے چہرے کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، پھر ٹھاکر بلرام سنگھ کے تہخانے میں حبشی زادے نے اس پیکر ناز کو مکمل طور پر بے نقاب دیکھا تھا، جیسے اندھیری رات میں چاند طلوع ہو رہا ہو، اور آج تک وہی جاں فضا منظر اس کی آنکھوں میں محفوظ تھا۔ آپ مہر غلامی ثبت کریں یا نہ کریں، میں تو ایک در کا پابند ہو چکا ہوں۔ یہ کہہ کر جمال الدین یاقوت الٹے قدموں چلتا ہوا شہزادی کی بارگاہ ناز سے نکل گیا۔ اس وقت شہزادی کی کنیز خاص فردوس بھی موجود تھی۔ جمال الدین یاقوت کے جاتے ہی وہ رضیہ سلطانہ سے مخاطب ہوئی، کیا امیر آخور کا طرز عمل گستاخانہ نہیں تھا؟ فردوس نے عجیب انداز میں اپنی بات کہنے کی کوشش کی۔ نہیں، شہزادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ ایک مرد اعتبار ہے جو اس سنگین وقت میں اپنی جانثاری کا یقین دلانے آیا تھا۔
فردوس شہزادی کی گفتگو کا مفہوم سمجھ گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ ہر چند کے موسم بدل گیا ہے، لیکن اسی مملکت میں آپ کے کچھ جانثار بھی تو موجود ہیں۔ جمال الدین یاقوت کا معاملہ ان سب سے جدا ہے۔ رضیہ سلطانہ پرزور الفاظ میں حبشی زادے کی وکالت کر رہی تھی۔ دوسرے جانثار تو بساط سیاست کے مہرے ثابت ہوئے، انہیں شطرنج کی بازی سے دلچسپی تھی، مگر جمال الدین یاقوت تو کئی بار جان کی بازیاں کھیل چکا ہے اور اب بھی ہزاروں خطرات کا دریا عبور کر کے مجھ تک پہنچا ہے۔ کسی دوسرے سے اس کی جانثاری کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک منفرد شخصیت کا مالک ہے اور میں ایسے ہی مردان اعتبار کو پسند کرتی ہوں۔ یاقوت حبشی کی ذات میں شہزادی کی دلچسپیاں فردوس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھیں، پھر بھی بات پردے میں تھی، مگر آج فردوس کو محسوس ہوا کہ وہ گہرا پردہ ہٹ چکا ہے۔ کنیز خاص گہری سوچ میں ڈوب گئی اور پھر ایک طویل وقفہ سکوت کے بعد عرض کرنے لگی، شہزادی عالیہ، کنیز کی گستاخی معاف ہو۔ آپ کے آستانہ جلال پر اس طرح امیر یاخور کا کھڑے رہنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ رضیہ سلطانہ کی روشن و کشادہ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سلطان معظم کے زمانے کی بات اور تھی۔ فردوس نے ڈرتے ہوئے دلیل پیش کی، مگر اب حالات اکثر بدل گئے ہیں اور دشمن کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کیا کسی بے ادب نے میری طرف انگلی اٹھائی ہے؟ ایک رضیہ سلطانہ غضبناک نظر آنے لگی، اور کون مجھ پر انگلی اٹھانے کی جرت کر سکتا ہے؟ پہلے لوگ اپنے گریبانوں کی طرف تو دیکھیں، اپنی قبائی ذات پر تو نظر ڈالیں، جہاں داغ ہی داغ نظر آتے ہیں۔ انہیں میرے لباس پر داغ تو کجا، راستے کے غبار کا ایک ذرہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ فردوس خاموش ہو گئی۔ اب اسے ایک نئے طوفان کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔